السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گمشتگین شیخ سنان کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ وہ جا رہا ہے اور چاروں چھاپہ ماروں کو بھی ساتھ لے جا رہا ہے۔ ان کے متعلق سودا طے ہو چکا تھا۔ گمشتگین نے زر و جواہرات کی صورت میں قیمت ادا کر دی تھی۔ مجھے امید ہے کہ میں نے سلیبیوں کے کہنے پر جو 4 آدمی بھیج رکھے ہیں وہ صلاح الدین ایوبی کا کام تمام کر کے ہی آئیں۔ شیخ سنان نے کہا، تم سیف الدین کو ان چھاپہ ماروں سے قتل کراؤ، تم لوگ لڑ نہیں سکتے۔ اپنے دشمنوں کو چوری چھپے قتل کراؤ۔ تمہارا سلیبی دوست اور اس کی پریاں کہاں ہیں؟ اپنے کمرے میں ہیں، گمشتگین نے کہا۔ اس نے چھوٹی لڑکی کے متعلق کوئی بات تو نہیں کی؟ اسے کہہ رہا تھا کہ آج رات شیخ سنان کے پاس چلی جانا، گمشتگین نے جواب دیا۔ وہ آپ سے بہت ڈرا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ یہاں بڑے بڑے جابر آدمی ڈر جاتے ہیں، شیخ سنان نے کہا۔ کمبخت لڑکی کو مجھ سے یوں چھپا رہا تھا جیسے وہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ گمشتگین اس سے رخصت ہوا۔ اس کا قافلہ تیار کھڑا تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ 2 گمشتگین کے آگے ہو گئے اور 2 اس کے پیچھے۔ ان کے ہاتھوں میں برچھیاں تھیں۔ گھوڑوں کے پیچھے الناصر اور اس کے ساتھی، اور ان کے پیچھے سامان سے لدے ہوئے اونٹ تھے۔ قلعے کا دروازہ کھلا، قافلہ باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا۔ قافلہ قلعے سے دور ہی دور ہوتا گیا اور سورج افق کے عقب میں چھپنے لگا۔ سورج نے غروب ہو کر قافلے اور قلعے کو چھپا لیا۔ قلعے میں قندیلیں اور فانوس جل اٹھے۔ شام پوری طرح تاریک ہو گئی تو شیخ سنان نے اپنے دربان سے پوچھا، وہ صلیبی لڑکی کو لے کر نہیں آیا؟ اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے 3-4 بار پوچھا تو بھی اسے نفی میں جواب ملا۔ اس نے اپنے خصوصی خادم کو بلا کر کہا، اس صلیبی سے جا کر کہو کہ چھوٹی لڑکی کو لے کر جلدی آ جائے۔ خادم ان کمروں میں گیا جہاں صلیبی ٹھہرا کرتے تھے۔ وہاں کوئی نہیں تھا، لڑکیاں بھی نہیں تھیں، تمام کمرے خالی تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، قلعے کے باغ میں گھوم پھر کر دیکھا، چٹان کے ارد گرد گھوم کر دیکھا، وہاں سے بھی مایوس لوٹا اور شیخ سنان سے کہا کہ صلیبی اور لڑکیاں نہیں ملی۔ سنان نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اپنی فوج کے کمانڈر کو بلا کر حکم دیا کہ قلعے کے کونوں خدروں کی تلاشی لو اور صلیبی کو برآمد کرو۔ فوج میں کھلبلی مچ گئی، جسے دیکھو بھاگ دوڑ رہا تھا۔ قلعے میں ہر طرف قندیلیں اور مشعلیں متحرک نظر آتی تھیں۔ صلیبی کہیں سے بھی نہ ملا۔ شیخ سنان نے ان 8 درجن پہرے داروں کو بلایا جو دروازے پر ڈیوٹی پر تھے۔ ان سے پوچھا کہ گمشتگین کے قافلے کے علاوہ کس کے لیے دروازہ کھولا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ حکم کے بغیر کسی کے لیے دروازہ نہیں کھولا جاتا اور گمشتگین کے علاوہ کسی اور کے لیے کھولا ہی نہیں گیا۔ انہوں نے گمشتگین کے قافلے کی تفصیل بھی بتائی۔ اس قافلے کے ساتھ صلیبی اور لڑکیاں نہیں تھیں۔ شیخ سنان اپنے کمرے میں پھنکار رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر گزر گیا تھا۔ گمشتگین کا قافلہ چلا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا روک کر شتربانوں سے کہا، اونٹوں کو بٹھاؤ اور انہیں باہر نکالو، مر ہی نہ جائیں۔ اونٹوں کو بٹھا کر ان پر لدے ہوئے خیمے اتارے گئے۔ خیمے کھولے گئے تو ان میں سے صلیبی تھیریسیا اور لیزا نکلی۔ وہ پسینے میں نہائے ہوئے تھے۔ گمشتگین انہیں خیموں میں لپیٹ کر قلعہ اسیات سے نکال لایا تھا۔ وہ قلعے سے بہت دور نکل گئے تھے۔ فدائیوں سے ایسی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ تعاقب میں آئیں گے۔ یہ فرقہ جنگجو نہیں تھا، کسی کے ساتھ آمنے سامنے کی لڑائی کا خطرہ مول نہیں لیا کرتا تھا۔ پھر بھی گمشتگین نے قافلے کو قیام نہ کرنے دیا۔ لڑکیوں کو اونٹوں پر سوار کر دیا گیا۔ صلیبی چھاپہ ماروں کے ساتھ پیدل چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اور لڑکیوں کے گھوڑے قلعے میں رہ گئے تھے۔ صلیبی اس خطے کی زبان روانی سے بولتا تھا۔ اس نے الناصر کے ساتھ باتیں شروع کر دیں۔ ان باتوں میں دوستی اور پیار کا رنگ غالب تھا۔ الناصر کے دل سے خطرے نکل گئے۔ وہ تو لیزا کے قریب ہونا چاہتا تھا۔ لیزا کے قریب ہونے کا موقع آدھی رات کے بعد ملا، جب ایک جگہ قافلے کو قیام کے لیے روکا گیا۔ گمشتگین کے لیے خیمہ کھڑا کر دیا گیا۔ باقی سب کے لیے الگ الگ خیمے نصب کیے گئے۔
چھاپا مار اور باڈی گارڈز وغیرہ کھلے آسمان تلے لیٹ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے تھے، فوراً ہی سو گئے۔ الناصر کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ لیزا کو خیمے سے جگا لائے یا وہ خود آ جائے گی۔ وہ بھول گیا تھا کہ وہ چھاپا مار ہے اور اس کی فوج کہیں لڑ رہی ہے۔ اسے یہ خیال بھی نہ آیا کہ اسے اپنی فوج میں جانا ہے اور فرار کا یہ موقع نہایت اچھا ہے۔ جب سب بے ہوشی کی نیند سو گئے ہیں، گھوڑے بھی ہیں، ہتھیار بھی ہیں اور خورد و نوش کا سامان بھی ہے، اس کے ساتھی اسی پر بھروسہ کیے سو گئے تھے۔ وہ اپنے کمانڈر کی ہدایات کے پابند تھے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کا کمانڈر اپنی عقل، اپنا ایمان اور اپنا جذبہ ایک نوجوان لڑکی کے سپرد کر چکا ہے۔ عورت اپنی تمام تر تباہکاری کے ساتھ اس کے اعصاب پر سوار ہو چکی تھی۔ اسے ایک سایہ چلتا نظر آیا جو کسی مرد کا نہیں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھا، پاؤں پر سرکا اور سوئے ہوئے ساتھیوں سے دور ہٹ گیا۔ سایہ ادھر ہی آ رہا تھا۔ ذرا دیر بعد دو سائے ایک دوسرے میں جذب ہو گئے۔ لیزا الناصر کو سوئے ہوئے قافلے سے کچھ دور ایک ٹیلے کی اوٹ میں لے گئی۔ اس رات وہ پہلے سے زیادہ جذباتی معلوم ہوتی تھی۔ الناصر کی جذباتی کیفیت میں دیوانگی آ گئی تھی۔ لیزا جذباتیت کا اظہار زبان سے کم اور حرکات سے زیادہ کر رہی تھی۔ اس نے اچانک پرے ہٹ کر کہا، الناصر ایک بات بتاؤ، تمہارے زندگی میں کبھی کوئی عورت داخل ہوئی ہے؟ ماں اور بہن کے سوا میں نے کسی عورت کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، الناصر نے جواب دیا۔ تم نے میری زندگی دیکھ لی ہے۔ میں نوجوانی میں نور الدین زنگی کی فوج میں شامل ہو گیا تھا۔ جہاں تک یادیں پیچھے جاتی ہیں، میں اپنے آپ کو میدان جنگ میں، ریگستان میں، اپنے ساتھیوں سے دور دشمن کے علاقوں میں خون بہاتا اور بھیڑیوں کی طرح شکار کی تلاش میں پھرتا دیکھتا ہوں۔ میں جہاں بھی ہوتا ہوں اپنے فرض سے کوتاہی نہیں کرتا۔ میرا فرض میرا ایمان ہے۔ وہ چونک اٹھا۔ ذرا سی دیر کچھ سوچ کر اس نے پوچھا، لیزا، تم نے شاید میرے ایمان کی بنیاد ہلا دی ہے۔ مجھے بتاؤ، تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے یا مجھے دیکھ کر تم حیوان بن جاتے ہو؟ لیزا نے ایسے لہجے میں پوچھا جس میں پیار اور مذاق کی ہلکی سی بھی جھلک نہیں تھی۔ اس کا انداز گزشتہ رات کی نسبت بدلا ہوا تھا۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ محبت کو ناپاک نہ کرنا، الناصر نے کہا۔ میں تم پر ثابت کروں گا کہ میں حیوان نہیں۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری قوم میں ایک سے ایک بڑھ کر خوب روح، جنگجو، تنومند اور اونچے رتبے والا مرد موجود ہے۔ تم کسی بادشاہ کے سامنے چلی جاؤ تو وہ تخت سے اتر کر تمہارا استقبال کرے گا۔ پھر تم نے مجھ میں کیا دیکھا ہے؟ لیزا نے کوئی جواب نہ دیا۔ الناصر نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، مجھے جواب دو لیزا۔ لیزا نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ الناصر کو اس کی سسکیاں سنائی دیں۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے بار بار اس سے پوچھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ وہ روتی رہی۔ الناصر نے اسے اپنے بازوں میں لے لیا تو لیزا نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ الناصر سمجھ نہ سکا کہ جس طرح اس کی اپنی ذات سے انسانی فطرت کی بنیادی کمزوری ابھر کر اس کی عقل پر غالب آ گئی تھی، اسی طرح لیزا بھی ایک کمزوری کی گرفت میں آ گئی تھی۔ یہ وہ کمزوری تھی جو ملکہ کو اپنے غلام کے آگے جھکا دیتی ہے اور جو دولت کی انبار کو پتھروں کا ڈھیر سمجھ کر اپنے دل کی تسکین کے لیے کسی کٹیا میں جا بیٹھتی ہے۔ لیزا محبت کی پیاسی تھی، وہ محبت جو روح کو مطمئن کر دے۔ اسے جسمانی محبت ملی تھی اور ان مردوں سے ملی تھی جن سے اسے نفرت تھی۔ اس نے اسیات کے قلعے کی طرف جاتے ہوئے اور قلعے میں پہنچ کر بھی تھیریسیا کے آگے اپنے جذبات کا اظہار کر دیا تھا۔ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر الناصر کے پاس جا بیٹھی تھی اور اسے کہا تھا، مجھ پر بھروسہ کرنا۔ اس وقت اس کے دل میں کوئی فریب کاری نہیں تھی، یہ اس کے دل کی آواز تھی۔ وہ اپنی روح کی رہنمائی میں الناصر کے پاس چلی گئی تھی۔ اگر اسے تھیریسیا وہاں سے اٹھا نہ لے جاتی تو لیزا نہ جانے الناصر سے اور کیا کچھ کہتی۔ پھر اسے الناصر کو پھانسنے کو کہا گیا۔ اس نے یہ کمال بھی کر دکھایا، مگر اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ یہ اس کا فرض تھا جو اس نے ادا کیا تھا۔
وہ اپنے دل اور فرض کے درمیان بھٹک گئی تھی۔ الناصر کو معلوم نہیں تھا کہ تھوڑی دیر پہلے جب قافلہ رکا تو خیمے نصب کیے جا رہے تھے، تو گمشتگین نے لذا کے کان میں کہا تھا، سب سو جائیں تو میرے خیمے میں آ جانا، تمہاری قوم کی بھیجی ہوئی بہترین شراب پیش کروں گا، تمہیں بڑی استادی سے شیخ سنان سے بچا کر لایا ہوں۔ لذا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اس سے ہٹی تو سلیبی نے اسے کہا، خدا نے تمہیں اس بوڑھے درندے سے بچا لیا ہے، تھریسیا سو جائے تو میرے خیمے میں آ جانا، جشن منائیں گے۔ لذا کو اپنی خوبصورتی اور اپنے جسم سے نفرت ہونے لگی، وہ اپنے خیمے میں چلی گئی تھی۔ تھریسیا سو گئی، لذا کی آنکھ نہ لگی، وہ اٹھی اور دبے پاؤں الناصر کی طرف چل پڑی۔ الناصر اسی کے خیال اور انتظار میں جاگ رہا تھا۔ وہ الناصر کو کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ الناصر نے چونک کر کہا، سنو، تمہیں کوئی آہٹ سنائی دے رہی ہے؟ گھوڑے آ رہے ہیں۔ دھمک بڑی صاف ہے، لذا نے کہا، سب کو جگا دے، شیخ سنان نے ہمارے تعاقب میں سپاہی بھیجے ہوں گے۔ الناصر دوڑ کر ٹیلے پر چڑھ گیا۔ اسے بہت سی مشعلیں نظر آئیں جو گھوڑوں کی چال کے ساتھ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی۔ الناصر دوڑتا نیچے آیا، لذا کو اپنے ساتھ لیا اور سوئے ہوئے قافلے کی طرف دوڑا۔ سب کو جگا دیا۔ اس نے اپنے چھاپا ماروں کو ساتھ لیا اور ٹیلے کے قریب لے گیا۔ لذا کو اپنے ساتھ رکھا۔ سب کے پاس برچھیاں اور تلواریں تھیں۔ گمشتگین کے باڈی گارڈ اور شتربان بھی برچھیوں اور تلواروں سے مسلح ہو کر مقابلے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ 15-16 سوار تھے، 6-7 کے ہاتھوں میں مشعلیں تھیں۔ انہوں نے آتے ہی قافلے کو گھیرے میں لے لیا۔ ایک نے للکار کر کہا، دونوں لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو۔ شیخ سنان نے کہا ہے کہ دونوں لڑکیاں دے دو گے تو خیریت سے جا سکو گے۔ الناصر تجربہ کار چھاپا مار تھا۔ اس نے اپنے چھاپا مار پہلے ہی گھیرے سے دور کر کے چھپا لیے تھے۔ اس نے اشارہ کیا اور وہ 3 چھاپا ماروں کے ساتھ ان سواروں پر ٹوٹ پڑا جو اس کے سامنے تھے۔ چھاپا ماروں نے پیچھے سے برچھیاں ان کے جسموں میں داخل کر دیں۔ سوار گرے تو الناصر نے اپنے ساتھیوں سے بلند آواز سے کہا، ان کے گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ۔ ایک گھوڑا اس نے پکڑ لیا، اس پر سوار ہوا تو اپنے پیچھے لذا کو بٹھا لیا۔ اسے کہا کہ بازو مضبوطی سے اس کی کمر کے گرد لپیٹ لے۔ سنان کے فدائیوں نے ہلہ بول دیا۔ انہوں نے مشعلیں پھینک دی تھی، یہ جلتی رہی۔ الناصر اور اس کے چھاپا ماروں نے بہت مقابلہ کیا۔ ایک گھوڑے کے سر پر دوڑنے کی آواز آئی جو دور ہٹتی گئی۔ وہ گمشتگین تھا جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا۔ فدائیوں نے الناصر کے گھوڑے پر لڑکی دیکھ لی تھی، اسے وہ زندہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے۔ 3-3 4-4 گھوڑے اسے گھیرے میں لیتے اور سوار برچھیوں سے اس کے گھوڑے کو زخمی کرنے کے لیے برچھیوں کے وار کرتے تھے۔ الناصر تجربہ کار لڑاکا سوار تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو بچائے رکھا اور 2 فدائی گرا لیے۔ اسے دوڑتا گھوڑا یکلخت روکنا اور تیزی سے موڑنا پڑتا تھا۔ لذا کے پاؤں رکابوں میں نہیں تھے۔ ایک بار الناصر کو گھوڑا تیز رفتار پر ہی موڑنا پڑا، لذا سنبھل نہ سکی اور گر پڑی۔ فدائی گھوڑوں سے کود آئے، لذا الناصر کی طرف دوڑی، لیکن 2 فدائیوں نے اسے پکڑ لیا۔ الناصر نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور برچھی تانی۔ فدائیوں نے لذا کو آگے کر دیا۔ الناصر کو اپنے ساتھیوں کے متعلق کچھ علم نہیں تھا۔ اسے بھاگتے دوڑتے گھوڑوں کی اور برچھیاں اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ وہ 3-4 فدائیوں میں اکیلا تھا۔ اس کا ہر وار خالی جا رہا تھا، کیونکہ وہ ان کے قریب آتا تھا تو فدائی لذا کو آگے کر دیتے تھے۔ آخر وہ بھی گھوڑے سے کود گیا، بے جگری سے لڑا، زخمی ہوا اور اس نے 2 فدائیوں کو گرا لیا۔ اس دوران لذا چیختی رہی، الناصر نکل جاؤ، میرے لیے نہ مرو، نکل جاؤ، تم اکیلے ہو۔ لیکن وہ دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ اس نے ایک بار چلا کر کہا، خاموش رہو لذا، یہ تمہیں نہیں لے جا سکیں گے۔ الناصر نے یہ کر کے بھی دکھا دیا کہ فدائی لذا کو نہ لے جا سکے۔ اس نے فدائیوں کو بری طرح زخمی کر کے پھینک دیا۔ اس مارکے میں وہ قیامگاہ سے دور ہٹ گئے تھے۔ الناصر نے ایک گھوڑا پکڑا، لذا کو اس پر سوار کیا، خود اس کے پیچھے سوار ہوا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، لیکن بھاگا نہیں۔
مارکا خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے جا کر دیکھا، وہاں صرف لاشیں تھیں اور 2-3 فدائی زخموں سے تڑپ رہے تھے۔ اس کے تینوں ساتھی مارے گئے تھے۔ صلیبی بھی مرا پڑا تھا۔ تھیریسیا لاپتہ تھی۔ الناصر نے زیادہ انتظار نہ کیا، آسمان کی طرف دیکھا، قطبی ستارے کا اندازہ کیا اور گھوڑے کو اس رخ پر ڈال دیا۔ بہت دور جا کر اس نے گھوڑا روک لیا۔ اب بتاؤ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے لیزا سے پوچھا۔ میں تمہیں صرف اس لیے اپنے ساتھ نہیں لے جاؤں گا کہ تم تنہا رہ گئی ہو اور مجبور ہو۔ کہو تو تمہیں تمہارے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ قید ہو گیا تو پرواہ نہیں کروں گا، تم امانت ہو۔ اپنے ساتھ لے چلو، لیزا نے کہا۔ الناصر مجھے اپنی پناہ میں لے لو۔ گھوڑا رات بھر چلتا رہا۔ صبح طلوع ہوئی تو الناصر نے علاقہ پہچان لیا۔ یہیں کہیں اس نے ایک بار اپنے جیش کے ساتھ شبخون مارا تھا۔ وہاں مٹی کے ٹیلے اور بھربھری چٹانیں تھیں۔ چلتے چلتے وہ ایک چشمے تک پہنچ گئے۔ یہ ایک چٹان کے دامن میں تھا۔ الناصر کے کپڑے خون سے لال ہو گئے تھے۔ دونوں نے گھوڑے سے اتر کر پانی پیا۔ گھوڑے کو پانی پلایا۔ الناصر نے زخم دیکھے۔ کوئی زخم گہرا نہیں تھا، خون رک گیا تھا۔ اس نے اس ڈر سے زخم نہ دھوئے کہ خون جاری ہو جائے گا۔ لیزا ٹہلتی ٹہلتی ایک طرف نکل گئی۔ الناصر اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے چٹان کے دوسری طرف گیا۔ لیزا بیٹھی ہوئی تھی۔ الناصر کی طرف اس کی پیٹھ تھی۔ وہاں ہڈیاں بکھری ہوئی تھیں جو انسانوں کی معلوم ہوتی تھی، کھوپڑیاں تھیں، پسلیوں کے پنجر تھے، ہاتھوں ٹانگوں اور بازوؤں کی ہڈیاں بھی تھیں۔ ان کے درمیان تلواریں اور برچھیاں پڑی تھیں۔ لیزا ایک کھوپڑی کو سامنے رکھے بیٹھی تھی۔ کسی عورت کی کھوپڑی معلوم ہوتی تھی۔ چہرے پر کہیں کہیں کھال تھی۔ سر کے لمبے لمبے بال کچھ سر کے ساتھ تھے، باقی ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ سینے کا پنجرا کھال کے بغیر تھا۔ پسلیوں میں ایک خنجر اترا ہوا تھا۔ گلے کی ہڈی پر سونے کا ہار پڑا تھا۔ اس پنجرے کے ارد گرد چیتھڑے پڑے تھے جو ریشمی کپڑے کے تھے۔ الناصر آہستہ آہستہ چلتا لیزا کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ لیزا کھوپڑی میں کھو گئی تھی۔ اچانک اس نے اپنے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے اور بڑی ہی زور سے چیخ ماری۔ وہ تیزی سے اٹھ کر گھومی۔ الناصر نے اسے اپنے بازو میں لے کر سینے سے لگا لیا۔ لیزا نے اپنا چہرہ الناصر کے سینے میں چھپا لیا۔ اس کا جسم تھر تھر کانپ رہا تھا۔ الناصر اسے چشمے تک لے گیا۔ جب وہ اپنے آپ میں آئی تو الناصر نے اسے پوچھا کہ اس نے چیخ کیوں ماری تھی۔ مجھے اپنا انجام نظر آ گیا تھا، لیزا نے اداس لہجے میں کہا۔ تم نے وہ خشک لاش دیکھی ہوگی، کسی عورت کی ہے، یہ کوئی مجھ جیسی ہوگی۔ اس نے میری طرح حسن کے جادو چلائے ہوں گے، ہر کسی کے لیے سہانا فریب بنی رہی ہوگی اور کہتی ہوگی کہ اس کے حسن کو زوال نہیں اور وہ سدا جوان اور ہمیشہ زندہ رہے گی۔ تم نے اس کی پسلیوں کے پنجرے میں خنجر پھنسا ہوا دیکھا ہے، گلے میں ہار دیکھا ہے۔ یہ ہار اور یہ خنجر جو کہانی سناتے ہیں وہ میری کہانی ہے، اور دوسری جو کھوپڑیاں بکھری پڑی ہیں اور ان کے ساتھ جو تلواریں اور برچھیاں پڑی ہیں وہ 100 بار سنی ہوئی کہانی سناتی ہیں۔ میں نے یہ کبھی توجہ سے نہیں سنی تھی۔ آج اس عورت کی کھوپڑی دیکھی تو مجھے یوں نظر آیا جیسے یہ میری اپنی کھوپڑی ہو۔ اس خشک کھوپڑی پر گوشت چڑھ گیا تو میرا چہرہ بن گیا۔ میں نے ایک گدھ کو دیکھا جو میرے چہرے سے آنکھیں نکال رہا تھا، ایک بھیڑیے کو دیکھا جو میرے گلابی گالوں کو نوچ رہا تھا۔ ان مردار خوروں نے میرا چہرہ کھا لیا اور پیچھے کھوپڑی رہ گئی۔ مجھے ایسے نظر آیا جیسے کھوپڑی کے جبڑے اور خوفناک دانت ہل رہے ہوں۔ مجھے آواز سنائی دی، یہ ہے تمہارا انجام، اور میرے دل کو کسی خوفناک چیز نے دانتوں میں جگڑ لیا۔ کچھ دنوں بعد وہاں جا کر دیکھنا جہاں ہم پر فدائیوں نے حملہ کیا تھا، الناصر نے کہا۔ وہاں بھی تمہیں یہی منظر نظر آئے گا، لاشوں کے پنجر، کھوپڑیاں، تلواریں اور برچھیاں، اور شاید ان سے کچھ دور تھیریسیا کی کھوپڑی بھی پڑی مل جائے۔ اس کے سینے میں بھی خنجر اترا ہوا ہوگا۔ وہ سب عورت کے لیے مرے ہیں، یہ سب بھی عورت کے لیے مرے ہیں۔ اگر میں نے اپنی روش نہ چھوڑی تو ایک روز صحرا میں گدھ اور بھیڑیے میرے اس جسم کا گوشت نوچ رہے ہوں گے
جس پر مجھے ناز ہے اور جسے حاصل کرنے کے لیے کوئی جان پیش کرتا ہے، کوئی دولت۔ لذا نے کہا، مگر انسان عبرت حاصل نہیں کرتا، ان کی تباہی اور بربادی نہیں دیکھتا جو اس سے پہلے اس زمین پر اپنے اوپر حسن، دولت اور جسمانی طاقت کا نشہ طاری کر کے تکبر اور غرور سے چلتے پھرتے تھے۔ میں نے اپنے آپ کو پہچان لیا ہے، اپنی اصلیت جان لی ہے۔ تم بھی سن لو الناصر، خدا نے تمہیں مردوں کی طاقت اور مردانہ حسن دیا ہے۔ تمہیں جو عورت دیکھے گی وہ تمہارے قریب آنے کی خواہش کرے گی۔ دیکھ لو، تم بھی جا کر اپنا انجام دیکھ لو۔ وہ ایسے انداز سے بول رہی تھی جیسے اس پر آسیب کا اثر ہو۔ اس کی شوخیاں اور فریب کاریاں ختم ہو چکی تھی۔ وہ کسی تارک دنیا فقیر کے لہجے میں بول رہی تھی۔ میں تمہیں اپنی اصلیت بتا دوں؟ اس نے الناصر سے پوچھا۔ میں تمہیں دکھا دوں کہ میری پسلیوں کے پنجرے میں کیا ہے؟ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور چپ ہو گئی۔ اس کا ہاتھ سونے کے اس ہار پر جا لگا تھا جس میں جواہرات بھی تھے۔ اس نے ہار کو مٹھی میں لیا، زور سے جھٹکا دیا، ہار ٹوٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے ہار چشمے میں پھینک دیا، انگلیوں سے انگوٹھیاں اتاری جن میں ہیرے جڑے ہوئے تھے، یہ بھی چشمے میں پھینک دیے۔ کہنے لگی، میں ایک فریب ہوں الناصر، میں نے تمہیں بھی فریب دیا تھا۔ میرے دل میں تمہاری محبت بھی پیدا ہو گئی تھی، مگر اس پر میرے فرض کی بدروح کا بھی اثر تھا۔ یہ بہت اچھا ہوا کہ فدائیوں نے ہم پر حملہ کر دیا، اور یہ اور زیادہ اچھا ہوا کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی کھوپڑی دیکھ لی، ورنہ میں بتا نہیں سکتی کہ جہاں ہم تمہیں لے جا رہے تھے وہاں تم پر کیا روپ چڑھا دیا جاتا، میری محبت کا کیا حشر ہوتا۔ تم ایک بہت بڑے فریب کا شکار ہونے جا رہے تھے۔ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گی۔ تمہیں اس مقصد کے لیے لے جایا جا رہا تھا کہ میں اپنی خوبصورتی اور محبت کے جھانسے سے تمہاری عقل پر قبضہ کر لوں اور تمہارے ہاتھوں صلاح الدین ایوبی کو قتل کرایا جائے۔ گمشتگین قلعہ اسیاد میں اس لیے گیا تھا کہ شیخ سنان اسے صلاح الدین ایوبی کے قتل کے لیے کرائے کے قاتل دے دے۔ سنان نے اسے بتایا کہ اس نے 4 فدائی بھیج رکھے ہیں، اگر یہ بھی ناکام ہو گئے تو وہ آئندہ اس کام کے لیے کوئی فدائی نہیں بھیجے گا، کیونکہ وہ بہت سے کارآمد فدائی ضائع کر چکا ہے۔ آخر یہ سودا طے ہوا کہ گمشتگین تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور سیف الدین کے قتل کے لیے تیار کرے۔ اتنے میں ہمارا افسر آ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ایوبی کا قتل ضروری ہے۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکتا کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے سائے کو بھی میلی نگاہ سے دیکھوں۔ الناصر نے کہا، دنیا کی کوئی طاقت مجھے اتنا بے عقل نہیں بنا سکتی۔ لذا ہنس پڑی، کہنے لگی، میں نے دل سے اپنے فرائض کو قبول نہیں کیا، ورنہ ہم فولاد کو بھی پانی بنا دیا کرتی ہیں۔ اس نے الناصر کو تفصیل سے بتایا کہ اس کے فرائض اور جذبات میں کتنا تضاد ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ سیف الدین کے پاس رہی ہے۔ اس نے پوچھا، کیا تم مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو قبول کرو گے؟ میں سچے دل سے اسلام قبول کر لوں گی۔ اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میرے لیے یہ گناہ ہوگا کہ میں تمہیں قبول نہ کروں۔ الناصر نے کہا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی اجازت کے بغیر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ دل سے بوجھ اتار دو۔ اگر تم پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہو تو ایسی زندگی تمہیں صرف ہمارے مذہب میں ملے گی۔ اس نے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ جو فدائی ہمارے سلطان کے قتل کے لیے گئے ہیں وہ کس بھیس میں گئے ہیں اور قاتلانہ حملہ کس طرح کریں گے؟ کچھ علم نہیں، لذا نے جواب دیا۔ میرے سامنے اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ 4 فدائی بھیجے گئے ہیں۔ ہمیں اڑ کر ترکمان پہنچنا ہوگا۔ الناصر نے کہا، مجھے سلطان اور اس کے محافظوں کو خبردار کرنا ہے۔ اس نے لذا کو اپنے آگے گھوڑے پر بٹھا لیا اور ایڑ لگا دی۔ اتنی حسین لڑکی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ اس کے ریشم جیسے بال اس کے گالوں میں لہرا رہے تھے، مگر اس کے ذہن میں سلطان ایوبی سما گیا تھا۔ فرض نے اس کے جذبات کو سلا دیا تھا، مقصد نے اسے مرد میدان اور انسان کامل بنا دیا تھا، اور لذا کی تو جیسے روح ہی بدل گئی تھی۔ وہ اس قوی اور تنومند جوان کے قبضے میں اور اس کے رحم و کرم پر تھی، لیکن اسے جیسے احساس ہی نہیں تھا کہ وہ مرد ہے اور یہ ایک نوجوان لڑکی۔
اگر کوئی واعظ برسوں واعظ سناتا رہتا تو لذا پر کچھ اثر نہ ہوتا۔ الناصر نے خاموش زبان سے یہ حقیقت اس کے دل میں اتار دی کہ وہ پاکیزہ زندگی بسر کرنا چاہتی ہے تو ایسی زندگی اسے اسلام میں ملے گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو قلعہ اعزاز کے قلعے دار کا جواب آگ بگولا کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ قلعہ سر کرنا تھا اور فوراً بعد حلب کو محاصرے میں لے کر یہ شہر لینا تھا۔ اسے بوزا اور منبج کے 2 قلعے لڑے بغیر مل گئے تھے۔ ان میں جو دستے تھے انہیں اس نے اپنی فوج میں شامل کر کے ان کی جگہ اپنے دستے بھیج دیے تھے اور وہ اعزاز اور حلب کی طرف پیش قدمی کی سکیم بنا رہا تھا۔ اس نے حسب معمول دیکھ بھال کے لیے اپنے فوجی اس علاقے میں بھیج رکھے تھے جہاں اسے آگے بڑھنا اور محاصرہ کرنا تھا۔ جاسوسوں نے اسے حلب اور اعزاز کے دفاعی انتظامات بتا دیے تھے۔ سلطان ایوبی خود بھی آگے چلا جاتا تھا اور اپنی آنکھوں زمین کے خد و خال اور دیگر جنگی قوائف کا جائزہ لیتا تھا۔ ایسے دوروں کے دوران وہ اپنا جھنڈا ساتھ نہیں رکھتا تھا اور اپنے محافظوں کو بھی ساتھ نہیں لے جاتا تھا تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے کہ یہ صلاح الدین ایوبی ہے۔ وہ گھوڑا بھی کسی دوسرے کا استعمال کرتا تھا۔ اس کے گھوڑے کو جس کے سفید رنگ پر کہیں کہیں گہرے لال دھبے تھے دشمن کے سالار پہچانتے تھے۔ اسے کہا گیا تھا کہ وہ محافظوں کے بغیر اتنی دور نہ نکل جایا کریں، لیکن اس نے اپنی حفاظت کی کبھی پرواہ نہیں کی تھی۔ اب تو اس پر جنون سا طاری تھا۔ وہ اپنے مسلمان دشمنوں کو ناکوں چنے چبوا چکا تھا۔ ان کے تابوت میں آخری کیل گاڑنی رہ گئی تھی۔ وہ علاقہ ایسا تھا کہ چٹانیں اور ٹیلے بھی تھے اور کہیں کہیں درختوں کے جھنڈ بھی، کچھ حصے میں گہرے کھڈ بھی تھے۔ ایسے علاقے میں سلطان ایوبی کا محافظوں کے بغیر گھومنا پھرنا خطرناک تھا۔ سلطان محترم، اس کی انٹیلیجنس کے سربراہ حسن بن عبداللہ نے ایک روز اسے جھنجھلا کر کہا، خدا نخواستہ آپ پر قاتلانہ حملہ کامیاب ہو گیا تو سلطنت اسلامیہ آپ جیسا کوئی دوسرا پاسبان پیدا نہیں کر سکے گی۔ ہم قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آنے والی نسلیں ہماری قبروں پر لعنت بھیجیں گے کہ ہم آپ کی حفاظت نہ کر سکے تھے۔ اگر خدا کو یہی منظور ہے کہ مجھے کسی فدائی یا صلیبی کے ہاتھوں قتل ہونا ہے تو میں ایسی موت کو کیسے روک سکتا ہوں؟ سلطان ایوبی نے کہا، بادشاہ جب اپنی جان کی حفاظت میں مگن ہو جاتے ہیں تو وہ ملک اور قوم کی آبرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے۔ اگر مجھے قتل ہونا ہے تو مجھے اپنا فرض جلدی جلدی ادا کر لینے دو۔ مجھے محافظوں کا قیدی نہ بناؤ۔ مجھ پر بادشاہی کا نشہ طاری نہ کرو۔ تم جانتے ہو مجھ پر کتنے قاتلانہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر بار بچا لیا ہے، اب بھی بچا لے گا۔ اس کا ذاتی عملہ اس کی سلامتی کے لیے پریشان رہتا تھا۔ پچھلی کہانیوں میں وہ تمام قاتلانہ حملے بیان کیے گئے ہیں جو اس پر ہوئے تھے۔ ہر حملے کے وقت وہ اکیلا تھا، لیکن اس کا محافظ دستہ قریب ہی تھا جو ہر بار وہاں پہنچ گیا۔ اب سلطان ایوبی نے یہ طریقہ اختیار کر لیا تھا کہ وہ اپنے ذاتی عملے اور محافظوں کو کسی جگہ کھڑا کر کے خود ٹیلوں اور چٹانوں میں غائب ہو جاتا تھا۔ حسن بن عبداللہ نے یہ انتظام کر رکھا تھا کہ محافظ دستے کے چند ایک آدمی دور دور رہ کر سلطان ایوبی پر نظر رکھتے تھے۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ بہت دنوں سے 4 آدمی ویرانوں میں گھوم پھر رہے ہیں اور وہ سلطان ایوبی پر نظر رکھتے ہیں۔ یہی وہ 4 فدائی تھے جن کے متعلق قلعہ اسیات میں شیخ سنان نے گمشتگین کو بتایا تھا کہ سلطان ایوبی کے قتل کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ان 4 نے دیکھ لیا تھا کہ سلطان ایوبی محافظوں کے بغیر گھومتا پھرتا رہتا ہے، چنانچہ انہوں نے یہ منصوبہ طرح کر دیا تھا کہ جنگ زدہ علاقے کے پناہ گزینوں کے روپ میں سلطان ایوبی کے پاس جائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ سلطان ایوبی انہیں بڑا اچھا موقع دے رہا تھا۔ ان 4 فدائیوں کی سکیم اچھی تھی۔ ان کی کمزوری یہ تھی کہ وہ اپنے ساتھ تیر و کمان نہیں لائے تھے کیونکہ پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ اگر ان کے پاس ایک بھی کمان ہوتی تو وہ کسی بھی جگہ چھپ کر سلطان ایوبی کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ وہاں چھپنے کی جگہ بہت تھی، آسانی سے فرار ہوا جا سکتا تھا۔ ان کے پاس لمبے خنجر تھے۔ ادھر سے الناصر لذا کو گھوڑے پر بٹھائے تیزی سے آ رہا تھا۔ لذا نے اسے بتا دیا تھا کہ 4 فدائی سلطان ایوبی کے قتل کے لیے گئے ہوئے ہیں۔
الناصر بہت جلدی سلطان ایوبی تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا چاہتا تھا، مگر سفر لمبا تھا اور گھوڑے پر 2 سواروں کا بوجھ تھا۔ گھوڑا اتنی لمبی مسافت دوڑتے ہوئے طے نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے راستے میں گھوڑے کو آرام دیا، پانی پلایا اور پھر چل پڑا۔ ادھر سلطان ایوبی اپنی حفاظت سے بالکل ہی بے نیاز ہو گیا تھا اور 4 فدائی چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ اس علاقے میں کوئی فوج نہیں تھی، کوئی آبادی بھی نہیں تھی۔ فدائی جنگل کے درندوں کی طرح شکار کی تلاش میں رہتے اور رات وہیں گزار لیتے تھے۔ سورج غروب ہو گیا۔ الناصر اور لذا کا گھوڑا چلتا رہا۔ اس کی چال بتا رہی تھی کہ اس کی رفتار کم ہوگی، بڑھے گی نہیں۔ الناصر نے بوجھ کم کرنے کے لیے گھوڑے سے چھلانگ لگا دی اور لگام پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ رات گزرتی جا رہی تھی۔ لذا نے الناصر سے 3-4 بار کہا کہ وہ اور زیادہ سواری نہیں کر سکتی۔ اس کی ہڈیاں بھی دکھنے لگی تھی۔ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن الناصر جو خود تھکن، پیاس اور بھوک سے بے حال ہوا جا رہا تھا، نہ رکا۔ اس نے لذا سے کہا، تمہاری اور میری جان سے سلطان صلاح الدین ایوبی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ اگر میں رک گیا اور سلطان ایوبی قتل ہو گیا تو میں سمجھوں گا کہ میں اپنے سلطان کا قاتل ہوں۔ صبح طلوع ہوئی۔ الناصر اب قدم گھسیٹ رہا تھا۔ لذا گھوڑے پر سر رکھے ہوئے تھی۔ گھوڑا معمولی سی چال چل رہا تھا۔ ایک جگہ پانی اور گھاس دیکھ کر گھوڑا رک گیا۔ لذا نے نیند سے چونک کر کہا، خدا کے لیے اسے مت گھسیٹو، اسے ذرا کھا پی لینے دو۔ گھوڑے نے پانی پی لیا تو الناصر اس کی لگام پکڑ کر چل پڑا۔ گھوڑا دوڑنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ الناصر بھی تھک ہار کر سوار ہو گیا۔ لذا کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا، اس کے منہ سے بات بھی نہیں نکلتی تھی۔ الناصر کو یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ سلطان ایوبی کہاں ہوگا۔ وہ ترکمان کو جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی آگے چلا گیا تھا، جسے بعد میں کوہ سلطان کا نام دیا گیا تھا، مگر وہ اب وہاں بھی نہیں تھا، اس مقام سے بھی آگے چلا گیا تھا۔ الناصر کو ترکمان اور کوہ سلطان کی چٹانیں نظر آنے لگی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرف سے جائے۔ سورج بہت اوپر آ گیا تھا۔ اس وقت سلطان ایوبی ایک چٹانی ویرانے میں اپنے عملے کے ساتھ وہاں کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے عملے کو ایک جگہ رکنے کو کہا اور اکیلا ہی ایک طرف نکل گیا۔ اس کے ذہن میں شاید اپنی فوج کی پیش قدمی کی کوئی سکیم تھی۔ گھوڑے سے اتر کر وہ ایک چٹان پر چڑھ گیا۔ 4 فدائی اس چٹان سے تھوڑی ہی دور ایک جگہ چھپ کر اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ کچھ دیر اوپر کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ محترم ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔